بادشاہت دین اسلام میں نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ سمجھایا، کر کے دکھایا کہ اپنے وصال سے پہلے چاہتے تو حسن و حسین کا نام نامزد کر سکتے تھے، جیسے اموی اور عباسی دور میں ہوا۔ عباسی دور میں ایسا وقت بھی آیا کہ بادشاہ اور اس کی اولاد یکے بعد دیگرے دنیا سے رخصت ہوئے، ایک دودھ پیتا بچہ باقی رہ گیا۔ لوگوں نے کہا کہ بادشاہ تو یہی بنے گا، کیونکہ نسل وہی چل رہی ہے، ہمارے سلطان معظم یہی ہیں۔ البتہ جب تک عقل مند نہیں ہو جاتا، بڑا نہیں ہوتا، امور مملکت مل کے چلائیں گے، وزراء مل کے چلائیں گے۔ اس سے بڑی حماقت کوئی ہو سکتی ہے؟ بادشاہت میں ایسی حماقتیں ہوتی ہیں۔ سلمان کے دور میں ترکی میں جو حکمرانی رہی ہے، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس کا بیٹا پاگل تھا، ذہنی طور پر معذور، تو لوگوں نے کہا کہ نمبر تو اسی کا ہے، اب تاج اسی کے سر پہ رکھا جائے گا۔ رکھا گیا، اور چند ہی مہینوں کے بعد اس کی حماقتوں نے قوم کو بڑے نقصانات پہنچائے۔ اس لیے بادشاہت رسول اللہ چاہتے تو حسن اور حسین کو نامزد کر سکتے تھے، چاہتے تو اپنے چچا عباس انہیں نامزد کر سکتے تھے، چاہتے تو اپنے قریبی اور لوگ جو خاندان کے اعتبار سے وراثت ایسی ہوتی ہے نا کہ پہلے زیادہ قریب، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، تو ایسے بہت سے لوگ موجود تھے۔ آپ نے ایسا نہیں کیا۔ ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، ان کے وصال کے موقع پر وہ چاہتے تو اپنے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر بنا سکتے تھے انہیں خلیفہ، نہیں بنایا۔ عمر بن خطاب خلیفہ بنے، چاہتے تو اپنے بچوں میں سے کسی کو نامزد کر سکتے تھے، انہوں نے نہ صرف نامزد نہیں کیا بلکہ سختی سے منع کر دیا کہ خبردار، جب خلیفہ تم چنو تو یہ 6 افراد کی کمیٹی ہے، مشاورتی کمیٹی، یہ مشورہ کرے گی، اس مشورے میں اہل مدینہ کو شامل کرے گی۔ اس میں عبد الرحمن ابن عوف بطور خاص مدینہ کے مختلف لوگوں میں گئے اور ان سے ان افراد کے بارے میں پوچھا کہ یہ جو 6 افراد عمر بن خطاب نے پسند فرمائے ہیں، ان میں سے آخر کار 2 نام آ گئے ہیں، ایک طرف سیدنا علی ہیں اور ایک طرف سیدنا عثمان ہیں، آپ لوگوں کی رائے کیا ہے؟ مشاورت۔ عمر نے اپنے بیٹے کے بارے میں کہا کہ خبردار اسے خلیفہ نہیں بنانا۔ سیدنا علی علیہ السلام وار ہو چکا ہے، جان کے ختم ہونے کے امکانات نمایاں دکھائی دے رہے ہیں، 3 روز تک کم و بیش اس حالت میں رہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے جو ہر اعتبار سے خلافت کے بالکل قابل ہیں، علم و حکمت بھی ہے، تقوی بھی ہے، دیانت بھی ہے، سمجھ بوجھ بھی ہے، آپ ان میں سے کسی کو نامزد فرما دیں۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ جو میرے سابقین نے نہیں کیا میں بھی نہیں کروں گا، ہاں میرے انتقال کے بعد پھر تم ان میں سے کسی کو بنانا چاہو تو بنا لینا۔ اس لیے پہلی بات یہ۔ دوسری بات، یعنی جس کی مخالفت، جس کی وجہ سے آغاز ہوا تھا، وہ یہی تھا کہ خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو رہی تھی، اور ملوکیت کے تمام تر وبال اور اس کی خرابیاں وہ ساتھ چلتی ہیں، اور پھر ایک طویل عرصے تک مسلمانوں کو ان خرابیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ علم و حکمت میں بھی بڑا نہ ہو، امانت اور دیانت میں بھی بڑا نہ ہو، عدل انصاف میں بھی بڑا نہ ہو، بلکہ اس نے ظلم بھی کیے ہوں، تو پھر تو کسی بھی اعتبار سے اس کو نامزد کرنا یہ مناسب نہیں تھا۔ تو اس اعتبار سے سیدنا حسین علیہ السلام کا کردار اور یزید کا کردار 2 الگ الگ حوالوں سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ سامعین گرامی، میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں یہ بات کہی تھی، اس کو دہراتا ہوں کہ ہم صرف واقعات نہیں پڑھ رہے یا سمجھ رہے، بلکہ ان واقعات کو آج کے دور میں اپنی ذات اور اپنے آس پاس کے ماحول میں
یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اس وقت خود کس کردار کو اپنائے ہوئے ہیں۔